دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہیں کہا اللہ معافی دے، آپاں اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، آج اور لے لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے، سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو تھوڑا سا ناسبی نہ ہو، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو بہت سارا رافضی نہ ہو، الا یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناسبی ہیں اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہیں، تو لیکن جب وہ اپلائی کرنے کی باری آتی ہے نا، پھر وہ لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک پیشگوئی اہل سنت کی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بھی اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے موقوفاً بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں دو طرح کے جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے۔ ایک وہ جو محبت میں غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اور ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں دشمنی اور نفرت اور عداوت رکھنے والے۔ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں دشمنی اور عداوت رکھنے والے ہیں، وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ محبت میں غلو کرنے والے کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور عداوت اور دشمنی رکھنے والے کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور جو معتدل اور میانہ روی والا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کون سا ہے، ان کا نام کیا ہے۔ ائمہ محدثین نے اس کی تشریحات اور اس کی توضیحات کیا فرمائی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد پھر محدثین کی آراء اور ان کے تبصرے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے مرزا جیلمی کے ایک بیان کو، ایک سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت کو، جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں، ان کو ناسبی قرار دینے کی ناپاک جسارت کی ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سنی نہیں ہے جس میں ناسبیت موجود نہ ہو، اور پھر دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جس میں رافضیت موجود نہ ہو، یعنی دنیا کے سارے سنی وہ ناسبی ہیں اور دنیا کے سارے شیعہ وہ رافضی ہیں۔ اب جو سنی ہیں وہ تو ناسبی قرار پائے اور شیعہ وہ رافضی قرار پائے، تو باقی جو مولا علی کی سچی محبت رکھنے والے وہ کون ہیں؟ تو مرزا یہ کہتا ہے کہ الا یہ کہ کوئی ہماری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دے، الا یہ کہ کوئی ہمارے لیکچرز اور بیانات سنے، وہ صحیح منہج پر ہے، باقی جو ہے نا وہ ساری دنیا وہ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے، سنی جو ہے وہ ناسبی ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ رافضی ہیں۔ پھر ایک اور دوسرا اس سے ہٹ کر متضاد بیان دیا، اور اس میں یہ کہا کہ کوئی بھی سنی وہ کیٹاگوریکلی طور پہ وہ ناسبی نہیں ہے اور کوئی بھی شیعہ وہ رافضی نہیں ہے۔ پہلے بیان اور تھا، پھر بعد میں اور بیان دیا۔ مرزا جیلمی اس طرح بیانات بدلتا رہتا ہے، اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے۔ اب مرزا جیلمی کے ان بیانات کی روح سے ہم نے پہلے دیکھنا اس حدیث کو، اس روایت کو، اور پھر ائمہ محدثین کے جو تبصرے ان کو، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی کہ ناسبی کون ہے اور رافضی کون ہے، اور مرزا جیلمی جو ہے خود کس کیٹیگری میں آتا ہے، یہ رافضیت کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ محدثین کے جو تبصرے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پیش کر کے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو روایت ہے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے
اہل سنت کی جن کتابوں کے اندر موجود ہے، تقریباً درجن سے زائد کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مثلا مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی، اس میں 1380 نمبر حدیث ہے، اور یہ فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی، اس میں 1089 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ امام نسائی کی السنن الکبری، اس میں 8434 نمبر، مجموع الزوائد میں، مستدرک حاکم میں 4680 نمبر، مستنبی یا اللہ تاریخ الکبیر، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور تعدد طرق کے ساتھ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اور کم از کم درجہ حسن کی یہ روایت ہے۔ اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 35 کے صفحہ نمبر 316 اور 317 پہ، اور ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی کتاب الامالی، اس میں 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت مرفوعاً موجود ہے۔ اور اہل تشیع کے ایک اور کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، اس کے صفحہ نمبر 151 پہ 151 پہ 3 سندوں کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ مرفوعاً یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امالی توسی کے اندر موجود ہے، 709 نمبر اور 462 نمبر، 709 نمبر حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، اے علی، ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم، کہ اے علی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، احبہ قوم فافرطوا فی حبہ، ایک قوم نے ان سے محبت کی حتیٰ کہ ان کی محبت میں افراد سے کام لیا، یعنی تجاوز کر کے محبت میں، فہلکوا فیہ، پس وہ ان کی محبت میں ہلاک ہو گئے، وابغضہ قوم فافرطوا فی بغضہ، اور ایک قوم نے ان سے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کے بغض میں وہ حد سے تجاوز کر گئے اور افراد کیا، فہلکوا فیہ، پس وہ ہلاک ہو گئے اس میں، واقتصد فیہ قوم فنجوا، اور ایک قوم میانہ روی اختیار کرتی ہے، ایک قوم نے میانہ روی اختیار کی اور معتدل رہے، پس وہ نجات پا گئے، یعنی ایک محبت میں آگے بڑھ گئے، اور ایک دشمنی اور عداوت میں حد سے بڑھ گئے، اور ایک درمیانہ طبقہ تھا جنہوں نے درمیانہ روی اختیار کی اور میانہ روی اختیار کی، اور فرمایا کہ وہ نجات پا گئے۔ یہ اہل تشیع کی الامالی توسی کے اندر 2 سندوں کے ساتھ روایت موجود ہے، اور اہل سنت و جماعت کی تو درجن سے زائد کتابوں کے اندر یہ روایت کم از کم درجہ حسن کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی فیک مثل من عیسیٰ، تم میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہ ابغضت الیہود حتی بہت امہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ پر تہمت لگا دی، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے ان کے ساتھ اس طرح محبت کی کہ ان کو ان کی محبت میں اس مقام پہ کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ اور اس حدیث کا اگلا پورشن اور اگلا حصہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہلک فی رجلان، 2 شخص میرے بارے میں ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، میری محبت میں میرے لیے وہ چیز ثابت کرنے والا، میرے لیے وہ چیز ثابت ماننے والا جو مجھ میں نہیں ہے، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْغَضَنِي، اور میرے بغض میں میرے اوپر ایسی چیزیں میری طرف نسبت کرنے والا اور میرے اوپر بہتان باندھنے والا، میرے بغض و عداوت میں وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ تفسیر فرات الکوفی میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور یہ اہل تشیع کی نہج البلاغہ جو ترجمے کے ساتھ چھپی ہے عربی اور اردو، اس میں صفحہ نمبر 353 پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 125 ہے۔ مفتی جعفر حسین شیعہ عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے صفحہ نمبر 353 پہ، کہ مولا علی فرماتے ہیں، یاد رکھو میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ
چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑیے کو مل جاتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اہل تشیع کی موت پر کتاب نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 پہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں جو محبت میں بڑھا دینے والے ہیں وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد، اور جو میری دشمنی میں حد سے بڑھنے والے ہیں وہ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، اور جو درمیانہ راہ چلنے والا ہے، درمیانے عقیدے پر ہے، معتدل نظریہ رکھنے والا ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوگا جو محبت میں بڑھانے والا، وہ طبقہ کون سا ہے؟ ان کو رافضی کہا جاتا ہے، اور جو دشمنی میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ ناصبی اور خارجی ہیں، اور جو درمیانہ نظریہ اور معتدل عقیدہ ہے وہ بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت نہ تو محبت میں غلو کرتے ہیں مولا علی کی، اور نہ نعوذ باللہ تعالیٰ دل میں مولا علی کی دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مولا علی کا تو بہت زیادہ تعلق ہے۔ صرف وہ ایک صحابی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے دیکھا اور ایمان سے دنیا سے چلے گئے، یا ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، اور ان کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف صحبت حاصل ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور حدیث جو کہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی متعدد کتابوں کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس سلسلہ میں موجود ہے، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی ہے فضائل الصحابہ، اس میں 954 نمبر، اور یہ دوسرا نسخہ ہے شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ دوسرا نسخہ، اس میں 952 نمبر روایت ہے، 954 اور 952، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 32796 نمبر، اور امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ کے اندر حدیث نمبر 983 اور 986، یہ دو مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح سے یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت میں وہ جہنم میں جائیں گے، ولا یبغضنی قوم حتی یدخلوا النار فی بغضی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرے بغض میں وہ جہنم میں جائیں گے، میری محبت میں بھی جہنم میں جائیں گے اور میرے بغض میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب محبت میں جہنم میں جانے والے کون ہیں اور بغض میں جہنم میں جانے والے کون ہیں، اس سلسلہ میں محدثین کی چند تصریحات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر یہ واضح کرتا ہوں کہ جو غلو کرنے والے ہیں اور محبت میں آگے بڑھ جانے والے وہ کون ہیں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کا مقدمہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 640 اور 641 پہ قدیمی کتب خانہ سے جو چھپی ہے، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَالتَّشَيُّعُ مَحَبَّةُ عَلِيٍّ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّحَابَةِ، تشیع کیا ہے، شیعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اس طرح کرنا کہ ان کو تمام صحابہ سے مقدم جاننا، فَمَنْ قَدَّمَهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُوَ غَالٍ فِي تَشَيُّعِهِ۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں جو مولا علی کو ابو بکر و عمر سے مقدم جانے وہ شیعیت میں غالی ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن ہے شیعیت کی، اور کہتے ہیں یطلق علیہ رافضی، اس پر رافضی کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی اس کو رافضی کہا جائے گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مقدم جانے، وَإِلَّا فَشِعِی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ صرف محض شیعی ہے۔ فَإِنْ ضَافَ إِلَى ذَلِكَ السَّبَّ أَوِ التَّصْرِيحَ بِالْبُغْضِ فَغَالٍ فِي الرِّفْقِ، کہتے ہیں اگر وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو برا بھی کہے، ان کو گالم گلوچ بھی کرے، ان کو سب و شتم بھی کرے، یا ان کے بغض کی صراحت کر دے، فَغَالٍ فِي الرِّفْقِ، تو وہ رافضیت میں غالی ہے، اور اگر وہ رجعت کا عقیدہ رکھے تو پھر بھی وہ رافضیت میں غلو کرنے والا ہے، اور ناصبیت اس کو کہتے ہیں۔ ناصبی وہ ہوتا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت اور دشمنی رکھنے والا ہے، وہ ناصبی ہے۔ رافضی کون ہوتا ہے اور ناصبی کون ہے، یہ امام ابن حجر عسقلانی نے وضاحت فرما دی، اور اس کے ساتھ
یہ سیر اعلام النبلا ہے امام ذہبی کی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 57 اور 58 پہ رافضی اور ناصبی کی ڈیفینیشن اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ ہوتے کون ہیں۔ کہتے ہیں ولیکن من سکت عن ترحم مثل شہید امیر المومنین عثمان، کہتے ہیں لیکن وہ جو سیدنا عثمان غنی امیر المومنین الشہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترحم سے ساکت رہتے ہیں، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنے سے خاموش رہتے ہیں، ان میں تشیع ہے۔ وَهُوَ شِعِيٌّ جَلْدٌ يُعَدَّبُ، کہتے ہیں اگر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، وہ تنقیص کرتا ہے عثمان غنی کی، تو وہ کٹر قسم کا شیعہ ہے، یعدب، اس کو تعدیب کی جائے گی۔ وَإِن تَرَقَّى إِلَى الشَّيْخَيْنِ بِذَمٍّ، اور اگر وہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برائی بیان کرنے تک چلا جاتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، فَهُوَ الرَّافِضِي خَبِيثٌ، وہ خبیث رافضی ہے، وہ خبیث قسم کا رافضی ہے۔ وَقَدَا مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِي بِذَمٍّ، اور ایسے ہی جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرتا ہے اور ان کی برائی بیان کرنے میں تعرض کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کی خامیاں نکالتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا بغض اور ان کی جو نا وہ نفرت دل میں رکھتا ہے، فَهُوَ ناصبی، تو فرماتے ہیں وہ ناصبی ہے۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرے وہ ناصبی، اور جو ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی برائی بیان کرتا ہے وہ رافضی ہے۔ یعذر، ایسے ناصبی کو بھی تعزیر کی جائے گی۔ فَإِن كَفَّرَهُ فَهُوَ خَارِجِي مَارِقٌ، فرماتے اگر وہ مولا علی کی برائی اس طرح بیان کرے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کو کافر تک کرا دیتا ہے تو وہ خارجی ہے۔ بل سبیلنا ان نستغفر للکل، کہتے ہیں ہمارا رستہ کیا ہے، ہم اہل سنت کا طریقہ کیا ہے، ہمارا اہل سنت کا رستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، وَنُحِبُّهُمْ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، وَنَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کی عبارت ہے جس سے رافضی اور ناصبی اور خارجی کی ڈیفینیشن اور تعریف معلوم ہوگی کہ وہ کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دوسری عبارت سیر و اعلام النبلا کی 12 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 419 پر۔ پہلے ختنین کی افضلیت کا مسئلہ، یعنی ختنین حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی افضلیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ افضل کون ہے، تو کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین کا موقف یہ ہے کہ حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے افضل ہیں۔ فرماتے والخطب فی ذالک یسیر، اس میں معاملہ بہت ہلکا ہے، تھوڑا ہے۔ جہاں تک بات ہے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو فرماتے والافضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر، ان دونوں سے حضرت عثمان اور مولا علی سے دونوں سے بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر اور عمر افضل ہیں۔ من خالف فی ذا فهو شیعی جلد، فرماتے ہیں جو اس کا مخالف ہے، جو اس کا خلاف کرتا ہے وہ کٹر قسم کا شیعہ ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان اور حضرت مولا علی سے افضل نہیں مانتا وہ کٹر قسم کا شیعہ ہے۔ ومن ابغض الشیخین واعتقد صحت امامتہما فهو الرافضی مقیت، کہتے ہیں کہ اگر وہ شیخین سے بغض رکھتا ہے لیکن ان کی امامت کو صحیح مانتا ہے، ان کو امام برحق تسلیم کرتا ہے لیکن صرف بغض رکھتا ہے، تو پھر وہ مبغوض قسم کا رافضی ہے۔ ومن سبہما واعتقد انہما لیسا بامام ہدی، اور اگر وہ ان کو سب بھی کرتا ہے، برا بھی کہتا ہے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ امام برحق نہیں تھے، فہو من غلاۃ الرافضہ، تو وہ غالی قسم کا کٹر پکا قسم کا رافضی ہے۔ یہ امام ذہبی کی عبارت ہے۔ ان عبارات سے رافضی، ناصبی اور خارجی کی ڈیفینیشن بھی معلوم ہوگی اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وَنُحِبُّهُمْ، اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، وَنَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔
اب محبت میں بڑھانے والے، محبت میں غلو کرنے والے وہ رافضی ٹھہرے، اور وہ محبت میں غلو کرنے والے ان کی سٹیج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع یہ ہوتی ہے کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے مقدم جانتے ہیں۔ اب مرزا جیلمی کو اس تعریف کے مطابق ہم جانچتے ہیں کہ کیا مرزا جیلمی اس تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق سنی رہتا ہے کہ رافضی قرار پاتا ہے؟ مرزا جیلمی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بیانات دے چکا ہے اور شیخین کے حوالے سے جو بیانات دے چکا ہے، مرزا جیلمی نے واضح طور پہ اس بات کو کہا ہے کہ مولانا اسحاق کا جو موقف ہے وہ بالکل مجھے درست لگا ہے، صحیح ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پہ مولا علی جو ہے وہ شیخین سے افضل ہیں، اور افضلیت مولا علی کا قول مرزا جیلمی کر چکا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اور حافظ ذہبی کی ان ڈیفینیشنز اور تعریفات کے مطابق مرزا جیلمی کو اب دیکھیں کہ مرزا جیلمی جو سنی قرار پاتا ہے کہ رافضی قرار پاتا ہے، جبکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور خود مولا علی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے شیخین کریمین کے بارے میں، وہ افضلیت شیخین کا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، کہا ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا مولا علی کا عقیدہ بھی افضلیت شیخین کا اور اہل سنت کا عقیدہ بھی افضلیت شیخین کا، لیکن مرزا جیلمی اس کے خلاف باقاعدہ بیانات دے چکا۔ اب رافضی جو ہیں، جو محبت میں بڑھانے والے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، حیات القلوب کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 787 پہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام، یعنی جناب امیر سے مراد مولا علی، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ مولا علی اور ائمہ اہل بیت تمام انبیاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 787 پہ، اور یہ نجم الحسن قراروی کی کتاب ہے 14 ستارے، اس کے پیش لفظ میں صفحہ نمبر 2 پہ شیعہ عالم لکھتا ہے کہ یہ وہ ذوات ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت کا ذکر کر کے لکھتا ہے یہ وہ ذوات ہیں جو خالق کے کائنات کی طرح بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یہ جب عالم نور میں تھے، انہوں نے ملائکہ کو تسبیح و تمجید کا سبق دیا، جبریل کو علم معرفت سے بہرہ ور کیا، آدم و حوا جو گرے ہوئے آنسوؤں کی طرح بے وقعت ہو چکے تھے، انہیں شرف انسانیت میں توبہ کے ذریعے سے عروج و فروغ بخشا، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ ہے محبت میں غلو کرنے والے کہ جو ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، بلکہ نبوت کے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں علیہ باللہ تعالی، اور خدائی تک کا دعویٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت کے دعوے داروں نے کیا ہے، جو کہ نجات پانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ مولا علی کا بیان خطبہ نہج البلاغہ 125 نمبر خطبہ ہے، فرماتے کہ 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، محبت میں غلو کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت نہ تو محبت میں غلو کر کے ان کو حد سے بڑھانے والے ہیں، اور نہ مولا علی کی دل میں دشمنی اور نفرت رکھنے والے ہیں۔ مرزا جیلمی کا یہ کہنا کہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو ناسبی نہ ہو یا اس میں ناسبیت نہ ہو، یہ مرزا جیلمی کا اہل سنت کے اوپر بدترین بہتان اور الزام ہے۔ اہل سنت مولا علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی اور نفرت سے پاک ہے۔ ہم حضور کے تمام صحابہ کی عزت اور احترام اور تمام کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ باقی رہ گئے اہل سنت کو ناسبی کہنا، تو یہ روافض کی پرانی عادت ہے۔ ہمارے ائمہ دین نے اس بات کی تصریحات کی ہیں، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت طالبین کی پہلی جلد صفحہ نمبر 176 پہ لکھتے ہیں، تو سمی ہر رافضہ تو ناصبہ۔ رافضیوں کی یہ عادت ہے کہ رافضی وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسرا والا شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ، حافظ ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفیٰ 412 ہجری، ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پہ امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی کا قول یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ رافضی وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور تیسرا حوالہ یہ طبقات الحنابلہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 36 پر یہی قول موجود ہے کہ رافضی وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں،
جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، بلکہ اہل سنت کا درمیانہ معتدل اور میانہ روی والا عقیدہ ہے، جو کہ اہل سنت و جماعت ہے، اور وہ صحابہ کا بھی ادب احترام اور دل میں محبت رکھنے والے ہیں، اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی دل میں ادب اور ان کی محبت رکھنے والے ہیں۔